تو مختلف جذبات اور احساسات، مختلف انداز کے لوگ تھے. تو صحیح نے ارشاد فرمایا کہ تیرے لیے افضل عمل جو ہے مخلوق پہ خرچ کرنا افضل ہے. اب بات کہنے کی، میں بات کو پھیلانا نہیں چاہتا، میں اسے سمیٹنا چاہتا ہوں. کہا کہ یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اب اللہ نے صبر کو پہلے رکھا، سبحان اللہ، صلاۃ کو بعد میں رکھا. اب یہ بھی ایک ترتیب ہے. اس ترتیب تقدیم و تاخیر میں کہ صبر پہلے ہے اور یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ صبر پہلے ہے، نماز بعد میں. پھر یہ بھی ایک سوال ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بے شک تم مدد طلب کرو نماز صبر سے اور نماز سے، اور اللہ جو ہے وہ ساتھ ہے مل کے، صبر کرنے والوں کے بھی ساتھ ہے اور نماز والوں کے بھی ساتھ ہے. تو اب نمازیوں کے ساتھ ہی اللہ نے اپنی معیت اور اپنا ساتھ نہیں بیان کیا، صبر والوں کے ساتھ بیان کیا. یہ دو طرز کے سوالات ہیں. اب یہ سوال لوجیکلی کے جو قرآن تفسیر کی حدیث کو براہ راست جو مطالعہ کرتے ہیں، وہ 12 تقریر کی خطیب نہیں، وہ فلاں مولوی صاحب کے، وہ بیضیاء القاسمی فلاں فلاں، یہ کتابیں نہیں. فرمایا کہ جو براہ راست قرآن کا تلمیذ ہے، جو حدیث کا تلمیذ ہے، جو شرح حدیث کا تلمیذ ہے، جو قرآن اور قرآن کی تفسیر کا یہ اس کا حصہ ہے کہ اس ترتیب میں وجہ کیا ہے. مفسرین نے کہا کہ وجہ اور سبب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مدد طلب کرنے فرمایا کہ صبر کا مفہوم کیا ہے. فرمایا کہ صبر کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے مزاج، اپنی طبیعت، اپنے جذبات، اپنے خیالات، اپنے احساسات کے برعکس کسی اور مخالف چیز کو برداشت کرنا، یہ بھی صبر ہے. دیکھیے انسان کے مزاج، طبائع الگ الگ ہیں، انسان کی ترجیحات، مزاج، جذبات و احساسات. جب 5 کلیاں برابر نہیں، غلام والا 5 انسانوں کے عقل بھی برابر، شکلیں بھی برابر نہیں ہے، رنگ بھی برابر نہیں ہے، قومیں بھی برابر نہیں ہے، سب لوگوں کا مالی نظام بھی ایک جیسا نہیں ہے، سب لوگوں کے ذرائع اور وسائل حیات، اسباب حیات وہ بھی برابر نہیں ہے، اور سب لوگوں کی صلاحیتیں بھی برابر نہیں ہیں، سب لوگوں کی قابلیتیں بھی برابر نہیں ہیں. جب قابلیت ایک نہیں تو نام والا، جب ذہن ایک نہیں ہے تو ذہن میں آنے والی چیزیں بھی ایک نہیں ہو سکتی. نتائج میں اختلاف ہوگا، طبیعت میں اختلاف ہوگا، رنگوں کا اختلاف، مزاجوں کا اختلاف، پھر جغرافیہ کا اختلاف. جغرافیہ کے زمینی نظام کو دیکھیں کہ کوئی زمین شویلی ہے، کوئی پتھراٹی ہے، کوئی زمین نہرا ہے. کسی زمین پر وہ کپاس ہوتی ہے، کسی زمین پر کپاس نہیں ہوتی، کسی زمین پر آم کا پھل ہوتا ہے اور بعضوں پر نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ یہ زمین یہاں پانی گہرا ہے، یہاں زمین کی سطح پر پانی اوپر ہے، لہذا کہیں پیپر، کہیں پھول، کہیں شیشہ، کہیں مالٹے کا باغ، کہیں آم کا باغ. کہتے ہیں کہ زمینیں بھی ایک جیسی ہیں، کہیں زمینیں اپ اینڈ ڈاؤن، نشیب اور خراب، کہیں پہاڑی. یہ ساری کائنات کی رنگا رنگی جو ہے، یہ کائنات کا اختلاف جو ہے، یہ اللہ رب العالمین نے اس پر آپ کو مجھے دعوت فکر دیتا ہے. فرمایا کہ کبھی رب کو بھی دیکھا کہ اللہ اللہ ہو کر جس نے انسانوں کو الگ الگ بنایا ہے اس کو یہ اختلاف پسند ہے. ظالموں کو اللہ کے اس اختلاف کو جو بنانے والا ہے وہ تو پسند کرتا ہے، وہ ڈنڈے لے کر ایک دوسرے کو مارتے ہیں. فرمایا کہ اللہ کو اختلاف پسند ہے. مزاجوں کا اختلاف، طبیعتوں کا اختلاف، ذہنوں کا اختلاف، مزاجوں کا اختلاف اور پسند و ناپسند کا اختلاف. فرمایا اللہ کو مانو، رسول اللہ کو آخری نبی مانو، آخرت کو مان کر اگر بعض چیزوں میں اگر تمہارا اختلاف ہے، میں سید محمد یوسف شاہ اور میرا اگر مزاج میں، مسلک میں، اپروچ میں اگر چھوٹا موٹا اختلاف ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان کو سین دکھاؤں اور ان کو سین ماروں کہ تم ایسے ہو تم ایسے ہو. اب ان کے لیے یہ گوارا نہیں ہے کہ حسین صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو یہ فرمایا کہ یہ ہمارا انتشار ہے، یہ ہمارا افشار ہے، یہ ہمارا ذہنی مزاج کے اندر یہ تضاد ہے. اللہ اس لیے کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو تم مدد طلب کرو صبر سے. ایک صدیقی مزاج ہے، ایک فاروقی مزاج ہے، ایک عثمانی مزاج ہے، ایک علوی مزاج ہے. رسول اللہ کے یہ رنگ ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. محبوب مجھے قسم ہے تیرے آفتاب نبوت کی اور تیری ان کرنوں کی کہ تیرے وجود سے جو یہ شعائیں، یہ جو روشنی کی کرنیں جو جھڑ رہی ہیں،
ان جھرنوں کی، ان کرنوں کی، ان عکسوں کی، ان پرداؤں کی، محبوب مجھے قسم ہے کہ تیرے وجود مسعود سے کوئی صدیق بن رہا ہے، کوئی عمر بن رہا ہے، کوئی عثمان بن رہا ہے، کوئی علی بن رہا ہے، کوئی قرآن کو اونچا پڑھتا ہے تو کوئی جھکا پڑھتا ہے۔ اس لیے جناب صدیق اور جناب عمر پار کا لفظی میں آئے، عمر کا مزاج تھا کہ قرآن کو اونچا پڑھتے تھے اور جناب صدیق کا مزاج تھا کہ وہ قرآن آہستہ پڑھتے تھے۔ دونوں کے مزاج کے اندر ایک کھینچا ہو، ایک اختلاف پیدا ہوا کہ قرآن وہ بھی پڑھ رہا ہے، قرآن وہ بھی حضور کی خدمت میں آئے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس مسئلے پر آپ سے رائے لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو پوچھا گیا، صدیق نے کہا کہ میں قرآن کو ایسا اس لیے پڑھتا ہوں جس کو میں سنانا چاہتا ہوں وہ دل کے رازوں اور بیدوں کو بھی جانتا ہے۔ فرمایا اچھا صدیق، اچھی بات ہے، آسان تو تم نے اچھا کیا۔ عمر نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت ہو، یہ جو غافل لوگ ہیں جب میری قرآن کی تلاوت سنیں تو یہ غفلت سے جاگ جائیں۔ سبحان اللہ۔ کہ عمر تم نے اچھا کیا، خوب کیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں فرمایا کہ عمر تم اپنے جہر کو، اپنی اونچی آواز کو ذرا تھوڑا سا دھیما کر لو۔ اور ابو بکر کو کہا کہ ابو بکر یہ جو بہت دھیما اور دھیرا دل میں پایا جا رہا ہے اس کو اونچا کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اونچی آواز میں تلاوت کرو تو کان سنے۔ اور عمر کو کہا کہ اتنا جہر نہ کرو کہ اگر تیرے قرب میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز میں خلل نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ کہ دین جو ہے وہ میانہ روی کا، سبحان اللہ، اعتدال کا نام۔ اب بات جناب علی المرتضیٰ جو بھی تقیم کے سید و سردار، زہد اور بڑا، دنیا کی بے رغبتی کے اندر کمال درجے پر جناب علی، وہ علی کے جن کا لقب ابو تراب کیا ہے؟ بابا جی انتظار میں کہ حسین کے ساتھ کیا بنا میں نے چلے، میں کروں گا رات کا جو ہمارا موضوع ہوگا وہ ہم سب کے شام بیان کریں کہ خاندان نبوت علی نبی اولاد علی پر یہ جو مسائل آئے یہ کیوں آئے، اس کی لوجے کیا تھی، وجہ کیا تھی کہ بیویوں، شہزادیوں اور خاندان نبوت کی مخدرات عصمت کو دار و حسن سے گزار کر کوفہ سے شام، شام سے کوفہ، پھر بیوی مدینے آتی ہے اور بیوی مدینے سے پھر شام جاتی ہے، وہ مسافر شام کہ مدینے کے رہنے والے وہ کہاں کہاں ان کے وصال میں کہاں کہاں ان کے روزے بنے۔ معذرت کے ساتھ یہ شیعہ سنی کی تاریخ نہیں ہے، یہ حقائق کی تاریخ ہے، اس کو شیعہ سنی سمجھتے نہیں، یہ خاندان نبوت کی وہ پریکٹیکل ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم صبر اور شکر اور نماز، صبر کو دیکھنا چاہتے ہو اللہ کے محتر میں جاؤ، تمہیں یہ صبر اور شکر ہوا میں ملتا نہیں، تمہیں خاندان نبوت کے وجود میں چلتا ہوا دکھائی دے گا۔ اور وہ ان بیویوں کا کردار ایک عجیب بات یہاں میں سکیڑتا ہوں کہ خیر الامور اوسطها کے تین میانہ روی کرنا، اعتدال کرنا، فرمایا جیو اور جینے دو، زندہ رہو اور زندہ رہنے دو، اپنی بات سنو، اپنی بات سناؤ اور دوسرے کی سنو، تیرے سنانے میں اور دوسرے کی سننے میں جب طبیعتوں میں انتشار ہو تو اس انتشار کو روک لینا، اس کو کہتے ہیں فرمایا تضاد ہوگا۔ فرمایا کہ صبر کیا ہے؟ فرمایا میاں اور بیوی دونوں کے مزاج کہ مرد کماتا ہے بیوی خرچ کرتی ہے، تو لا والا جو کمانے والا ہے خون پسینے کی وہ چاہتا ہے کہ کرا گھر کے اندر جو ہے وہ کیا ہو کرا ہو، بھائی ایسے پانی کی طرح پیسہ نہ بہایا جائے، تو لا والا بیوی اگر اپنے مرد کی اگر کمائی کو اگر وہ افراد کے ساتھ خرچ کرتی ہے تو لا والا میاں اور بیوی کا مابین عدل مفاہمت ہوگی، اور اس عدل مفاہمت کو کون کہتا ہے؟ یا جو الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا کہ تم مدد طلب کرو کس سے؟ صبر سے۔ کہ اب رویہ میاں اور بیوی کا الگ ہوا ہے تو فرمایا کہ اب چھڑی لے کر ڈنڈا لے کر اب عورت کو مارو نہیں، اگر اس سے تیرے مال کو خرچ کرنے میں اگر تھوڑا سی افراط ہو گئی ہے تو اس کو برداشت کرو۔ اب بیوی کو یہ سمجھایا اور یہ بیوی کو یہ طرف دیا گیا، عورت کو یہ طرف دیا گیا کہ اگر وقت پر اگر تیری ضروریات کو وہ غریب خون پسینے کی کمائی اور دن اور رات سفر میں رہ کر گھر کو چھوڑ کر بچوں کو چھوڑ کر وطن کو چھوڑ کر تو انہی بیوی بچوں کے انہی کی کفالت کرنے کے لیے ان کے
کہ باپ کہتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر بنے، میرا بیٹا انجینئر بنے، میرا بیٹا جو ہے وہ حافظ قرآن بنے، تو نہ ماحول کے اندر اب دیکھیے